ڈٹ جائے تو پھر کمزور ہو جاتا ہے. پھر کسی وقت سے تمہیں ہو سکتا ہے کشتی چلے گی کچھ دن, کبھی تم نے اس کو گرا دیا, کبھی اس نے تمہیں گرا دیا, کشتی چلے گی, لیکن اس کشتی سے گھبراؤ نہیں, مایوس نہ ہو. ہر مرتبہ جب اگر کبھی غلطی ہو جائے فوراً رجوع کرو اللہ تبارک و تعالی, یا اللہ غلطی ہو گئی, یا اللہ میں ہار گیا, اے اللہ اس مرتبہ تو ہار گیا, آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں اور آپ سے مدد مانگتا ہوں. تو یہ کرتے رہو. یہ کام جب کرتے رہے گا اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور غالب فرمائیں گے, نفس پر بھی اور شیطان پر. ہمت نہ ہارے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو انشاءاللہ فتح عطا فرمائیں گے اس کے اوپر. اور یہ شیطان کا دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا ہوا کہ کشتی شروع ہوئی, ایک مرتبہ میں نے اس کو ڈھا دیا, دوسری مرتبہ اس نے مجھے ڈھا دیا, پھر میں نے ڈھا دیا, پھر اسے ڈھا دیا, تو شیطان دل میں یہ پیدا کرتا ہے تیرے بس کا روگ نہیں ہے, یہ تیرے بس کا روگ نہیں, تو قابل اصلاحی نہیں, تو مردود ہے. اس واسطے کہ ساری اتنے سال ہو گئے تجھے یہ سب کام کرتے کرتے, لیکن تیری حالت ابھی تک نہیں بدلی, لہذا تو مردود ہے. اور جب مردود ہے تو مایوسی پیدا کر دیتا ہے. مایوسی پیدا کرنے کے نتیجے میں کہتا ہے کہ جب ہر حال میں مایوسی ہی ہے, مردودیت ہی ہے, تو کیوں خام کا یہ لڑائی جھگڑا چھوڑا, چل بھائی صلح کر لیں تیرے ساتھ, اللہ بچائے. تو اس حربے میں وہ داخل کر دیتا ہے انسان کو. تو سارے ان حربوں سے بچنے کا واحد راستہ بتا دیا حضرت والا نے. وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت میں سستی ہو, سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت انجام دے, اور اگر کسی گناہ سے بچنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچے. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے, اسی سے باقی رہتا ہے, اسی سے ترقی کرتا ہے. یہ ہے جو حضور پہلی نصیحت فرمائی یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے صحابی سے کہا علیک باتقاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کیا مانا کہ وہ خلیص جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس خلیص کی پرورش کرو, اس کی حفاظت کرو, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو, چاہے کشتی لڑنی پڑے تو لڑتے رہو. بالآخر یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین, آخری انجام انشاءاللہ متقیوں کے ہاتھ میں ہوگا, فتح تمہاری ہوگی. یہ ہے مانا علیک باتقاء اللہ کے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. اب یہ بہت ساری نصیحتیں ہیں, ایک کا بیان ہوا, انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے اتوار کو باقی حدیث تفصیل عرض کریں گے. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں, اعزاء, احباب, متعلقین سب کی ہر طرح کی معصیتوں اور گناہوں اور منکرات سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرما. اے اللہ آپ نے بے شمار دولتوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اے اللہ ہر وقت آپ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تقویٰ کی دولت بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ تقویٰ کی دولت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ تقویٰ کی دولت بھی عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرمائیے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, حادثات اور سانحات سے, منکرات اور معصیتوں سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے,
سب کی مشکلات کو آسان فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہے ان کے تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں یا اللہ اپنی رحمت